کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ دوستو، بہادر انور مقصود نے ڈی چوک واقعہ آرمی چیف پر ڈالتے ہوئے کہا کہ کیا آپ واقعی حافظ قرآن ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز کی وجہ سے پی ٹی آئی کے معصوم کارکنان کی جان گئی ہے۔ انور مقصود نے اب وہ بیانات دینا شروع کر دیے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے خوش آئند نہیں ہیں۔ مریم نواز اور آرمی چیف کے حوالے سے انور مقصود کے بیان نے ہلچل مچا دی ہے۔ جو نئے ہمارے آرمی کے چیف ہیں، جس دن یہ ہوئے اس دن میں بہت خوش ہوا کہ ایک اسلامی ملک میں ایک حافظ قرآن آرمی کا چیف ہوا ہے، مگر ان کو میں نے آئی ایس پی آر کے تھرو ایک میسیج بھیجا کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، مگر سر ترجمہ بھی پڑھ لیں۔ اسلام آباد کی مسجد میں جانا پڑا مجھے جمعے کے دن، تو میں سب کے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ میں کہ میں آرام سے بیٹھا ہوں پیچھے، آگے بٹھایا مجھے، تو وہاں کچھ فوج کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں مولانا کے پاس گیا اور مائک میں کہا، مولانا صاحب اگر آپ آل عمران پڑھا رہے ہیں تو ان لوگوں سے پرمیشن لے لیں کہ اس آیت کی اجازت ہے یا نہیں۔ یہی نہیں، جب خانہ کعبہ کے دروازے جنرل عاصم منیر کے لیے کھولے گئے تو محسن نقوی بھی جنرل عاصم منیر کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر گئے۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نئے آرمی چیف عاصم منیر کے ساتھ بھی محسن نقوی کے گہرے تعلقات ہیں، جس پر شایان علی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے ابھی بھی نیوٹرل نہیں، اور یہ کرپشن اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستانیوں، آپ عمران خان اور اپنے حق کے لیے عمران خان کا ساتھ دو۔ دوستو، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔